السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا سلسلہ کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ اب تک اس کی 11 اقساط جو ہیں وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا چکی ہوں، اور آج انشاءاللہ تعالی 12ویں قسط ہم پڑھیں گے سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو لوگ نئے ہیں میں ان کے لیے ہر دفعہ یہ ذکر کر دیتی ہوں کہ سیرت یوں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ سیرت جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ 3-4 کتابوں سے پڑھ کے اس کو آسان الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے آپ کے لیے، تاکہ ہمیں سمجھ آ سکیں۔ بالکل آسان اور مختصر الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم سب کو آسانی سے سمجھ آ سکے، ایک بالکل کہانی کی طرح۔ تو سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں قسط۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے بیت اللہ وہ تعمیر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور ہمیں کیا سعادت مل رہی ہے کہ ہم ان کا ذکر اتنے سالوں کے بعد پڑھ رہے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرح ہم سے بھی دین کا کام لے، آمین ثم آمین۔ بیت اللہ کو انہی قدیم بنیادوں پر تعمیر کیا گیا ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام سے قبل وہ جن بنیادوں پر تھا، یعنی کہ جہاں پہ وہ تعمیر تھا وہاں پہ انہی بنیادوں کے اوپر اس کو بنایا گیا، لہٰذا اس قول کو ترجیح مل جاتی ہے کہ کعبہ عہد آدم علیہ السلام سے ہی موجود ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی موجود ہے۔ پتھر کی چٹان پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے نقوش وہ دائمی معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ ان کے دائمی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے، اور نقوش جو ہیں یعنی کہ ان کے قدموں کے نشان اس پتھر پہ جس پہ کھڑے ہو کے وہ تعمیر کر رہے تھے کعبۃ اللہ کو۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نیک بندوں کی قدردانی کرتا ہے کہ ان کا ذکر ان کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے، جیسے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کی قدردانی فرماتا ہے۔ ضرورت ہے تو اخلاص کے ساتھ رب کی اطاعت کرنے کی، باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے ہر ایک کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ بیان ہے کہ روحوں کو جسموں سے پہلے پیدا کیا گیا۔ پیٹ کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے روح کو گوشت کے ٹکڑے میں پھونک دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں تو پھر وہ روح کو اس میں پھونک دیتا ہے۔ روح جسم میں سرایت کر جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ہم گوشت کا ٹکڑا ہی ہوتے ہیں نا، جب روح آتی ہے تو اس سے جسم کو جان ملتی ہے۔ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز۔ الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کے دوران جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو کہتے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو بڑا زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کا ترجمہ ہے۔ آیت کریمہ میں فیہم کی ضمیر جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے متعلق ہے۔ فیہم کا مطلب ہوتا ہے ان میں سے۔ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر نبوت کی ابتدا تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ دعا کیا کر رہے ہیں کہ انہی میں سے، یعنی کہ ان کی آل اولاد میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک رسول بھیجے جو اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے امر نبوت کی شروعات کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔
اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ نیک کام کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور کتنے ہزار برس پہلے دعا مانگی گئی اور قبول کی گئی۔ حضرت ابراہیم نے کتنے ہزار برس پہلے یہ دعا کی تھی، جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے لیے اور اپنے آنے والے نسلوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں قرآن کے داعی پیدا فرمائے، اور اللہ ہم سے اور ہماری اولادوں سے اپنے دین کی سربلندی کا کام لے۔ آمین ثم آمین۔ جاری ہے۔ یہاں پہ سیرت کی تو جو قسط ہے وہ آج کی مکمل ہو چکی ہے، تو چلیں ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیجئے۔ ہم آپ کے لیے سورۃ الحدید کی بھی آیات جو ہیں ایک ایک کر کے اس کو بھی لے کے آ رہے ہیں، اور ایک دن ہم وہ لے کے آتے ہیں اور اگلے دن یا اس سے اگلے دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی قسط جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کریں۔ اور جو کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آگے بھی ہماری کوشش ہے کہ اسی طرح کے بہت اچھے سلسلے جو ہیں وہ آپ تک لے کے آئیں۔ تو ایک بھی اگر انسان تک ہمارا بھلائی کا اور خیر کا پیغام پہنچ جائے، اور وہ اسی طرح ہی اس کو بھلائی اور خیر سے لے لے، اور ہمارا اسی طرح مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد۔ سورۃ الحدید کے اگلا جو ہے باری اس کی ہے، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کا بھی بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں باقی ایک اور بات، جب آپ سے کوئی میں آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں تو اس کا جواب آپ ضرور دیا کریں کمنٹ میں۔ اگر آپ نہیں بھی جواب دیتے لیکن آپ جہاں بھی سلام لیں سنیں تو اس کا جواب جو ہے وہ ضرور دیا کریں، کیونکہ یہ تو لازم ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔